اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے سے اوپر اٹھ کے آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ خالی علاقے ہی میں معروف و مشہور ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے صفوں میں آپ کو شامل کیا ہے۔ اس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا نور احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات آپ کو، بڑے سارے کمالات سے آپ کو آراستہ کیا ہے، اور بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کے سائے عاطفت ہم چھوٹوں پر تا دیر قائم رہے۔ اب میں بلا تاخیر و تمہید کے حضرت اقدس حضرت مولانا نور احمد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کر رہا ہوں، باطل کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، باطل کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، قوم کا بچہ بچہ سالار ہونا چاہیے، باپ دادا کی کمائی پر نہ اترانا کبھی، قوم کے ہر فرد کو خوددار ہونا چاہیے۔ میں حضرت مولانا سے ملتمس ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأكرمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، او كما قال ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز موقر و معتبر علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین اسلام، دوستو، ہم سے پہلے آپ تمامی حضرات نے بہت سارے علماء کرام سے ان کی ناصحانہ گفتگو اور خطابت کو سماعت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کا جو اشتہار لگا ہوا ہے اسٹیج پر، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ کانفرنس، آپ کا یہ جلسہ، آپ کی یہ نشست، آپ کا یہ بیٹھنا اور علماء کرام کا یہاں آنا اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو بہت ہی نورانی محفل اور نورانی ٹیم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تھی، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عظمت، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالنا ہے۔ دوستو، بہت ہی مختصر وقت کے لیے حاضری ہوئی ہے، دعا فرمائیں کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اللہ ہمارے دل میں بھی اتار دے اور آپ کے دل میں بھی اتار دے۔ دوستو، دنیا کے اندر جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی وہ ختم بھی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح جب سحری کھائی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ آج کا روزہ تو کھلے گا ہی نہیں، اب ٹھنڈے پانی سے ملاقات نہیں ہوگی، اب شام کو پکوڑی پتہ نہیں کتنے بجے میسر ہو، بالکل دماغ سے اور نگاہوں سے وہ چیز اوجھل ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دسترخوان ہم بچھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی رکھتے ہیں، شربت رکھتے ہیں،
اور جو میسر ہوتا ہے سب قریب رکھ کر پھر روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ اور ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ ایک پکوڑی کھانے کی، ایک پھلکی کھانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر گھر میں کوئی کہے کہ تھوڑا شربت اور پی لو تو ہم کہیں گے صاحب اب گنجائش نہیں ہے، ہم نے بہت پی لیا۔ ایسے ہی ایک بچہ حافظ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے، اب اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کو یاد کر لیا، اس کے بعد سورۃ البقرہ کو یاد کرنا شروع کیا۔ اب ایسا نہیں کہ پوری زندگی وہ قرآن پاک کو یاد کرے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن پاک کی تکمیل ہوگی، قرآن پاک اس کا مکمل ہوگا، اور قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد وہ دعائے ختم قرآن پاک اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھ کر پڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ پوری زندگی قرآن وہ حفظ کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ قرآن کا حافظ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ تلاوت کرتا رہے گا، لیکن مستقل کسی حافظ و قاری عالم اور مفتی کے پاس بیٹھ کر اسے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کا یہ جلسہ مغرب کے بعد سے اور عشاء کے بعد سے شروع ہوا، اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جلسہ ختم ہوگا، آپ کا سفر شروع ہوتا ہے لکھنؤ کا، آپ بارہ بنکی پہنچتے ہیں، سفید آباد جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو لکھنؤ کی ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا سفر اب مکمل ہونے والا ہے، اب ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو دلوں کے راز سے واقف ہے، جو بندوں کے دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے، وہ جانتا تھا کہ ہمارے جو آخری رسول ہیں، جو عبداللہ کے لاڈلے، عبد المطلب کے پوتے، آمنہ کے لخت جگر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جب دنیا میں آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ پیش کریں گے، اور جب یہ کہیں گے میں آخری رسول ہوں، جب یہ کہیں گے کہ میں آخری نبی ہوں، تو صدیق تو مان لیں گے، عمر تو مان لیں گے، عثمان اور علی تو مان لیں گے، بلال حبش سے آئیں گے اور سر تسلیم خم کر دیں گے، اور حضرت یاسر وہ بھی آئیں گے اور آقا علیہ السلام کو آخری رسول تو مان لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آقا علیہ السلام کی آخری نبوت کا انکار کریں گے۔ وہ مولا جانتا تھا، مالک الملک کو معلوم تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیر کی جائے گی اور آپ کی نبوت پر حرف اٹھایا جائے گا، انگلی اٹھایا جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے دنیا کے انسانوں تم کو ساری چیزوں کے اندر شبہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے کلام کی آیتوں میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں اگر کوئی شک کرے گا، اس میں اگر کوئی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا تو اس کا ایمان نکل جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مالک الملک جانتا تھا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کریں گے تو کچھ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے اور وہ دوسری جانب چلے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ کہہ دی کہ اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ اللہ کو آگے کہنا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے دنیا کے انسانوں، زمین تجھے معلوم ہونا چاہیے، آسمان تیرے علم میں یہ ہونا چاہیے، درخت، درندوں اور پرندوں اور دنیا کی تمام مخلوقات تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ کی نبوت کا سلسلہ آپ کی شخصیت پر ختم ہوتا ہے۔ یہ جلسہ پوری رات نہیں چلنے والا ہے، ایک حافظ قرآن پوری زندگی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر زانوے تلمس طے کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کا سفر لکھنؤ کا کبھی ختم ہوتا ہے،
آپ اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ختم ہوتا ہے۔ مالک الملک کا وہ کام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبوت کا وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب چلا تو حضرت نوح تک آیا، حضرت ادریس تک آیا، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، الیاس، ابراہیم، اسماعیل علیہم السلام سے ہوتا ہوا آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد مالک الملک جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کی ایک ایک بات سچ ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں کہتا ہے، قولہ الحق، اس کی ساری باتیں سچی ہیں، اس نے برملا اظہار کر دیا، ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ اے دنیا کے انسانوں، یہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ کی طرف سے ایک دشمن کا تیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی بصارت اور آپ کی جو نظر اور نگاہ تھی، آپ کی آنکھ پر اس نے نشانہ لگایا کہ میں اپنے تیر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر نشانہ لگا کر آپ کی آنکھ کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، قربان جائیے صحابہ کی بذات پر آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے والی ذات، اتنی محبت اور جانفشانی اور اپنے آپ کو پیش کرنے والی ذات اب آسمان کے سائے میں کوئی نہیں پیدا ہوگی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی طرح محبت کرنے والا اس دھرتی پر کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھانپ لیا یہ جو دشمن تیر چلانا چاہتا ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا نشانہ لے کر بیٹھا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا نشانہ اس نے بنایا ہے، تیر وہاں سے چھوٹا، دشمن کے کمان اور ترکش سے وہ تیر نکلا اور قریب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک پر وہ لگتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور دشمن کا جو مشن تھا، دشمن کے جو دل کی خواہش تھی کہ آنکھ میں یہ تیر پیوست ہو جائے، غلام نبی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی آنکھ کو پیش کر دیا، پورے تیر کو اپنی آنکھ میں لے لیا اور آنکھ کے پیالے سے نکل کر آنکھ کی جو ڈلی تھی وہ آپ کے ہاتھوں میں آ کر گر گئی، آنکھ باہر ہو گئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ باہر ہو گئی۔ آپ آنکھ باہر لیے جنگ کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہماری ایک آنکھ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخری رسول تھے آپ پر معجزے کا ظہور ہوتا تھا، اللہ سے آپ باتیں کرتے تھے، ان ہوا الا وحی یوحا، کوئی بات اگر کوئی سوال کرے آقا توقف فرما رہے ہیں، آقا بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، مالک الملک جبریل امین کے ذریعے سے ابھی چند لمحات میں ہمارے دل کے نہا خانوں پر اس سوال کے جواب کو القا کریں گے۔ اے سائل تو بیٹھ، چند لمحات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس کا جواب دے دیں گے، اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں، میرا مولا میری نگہبانی کے لیے کافی ہے، وہ بتلائے گا اور ابھی میں تمہارے سامنے جواب کو پیش کر دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ آنکھ تو شہید ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو قتادہ آپ کیا مسئلہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ میری یہ آنکھ صحیح ہو جائے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر اس کے بدلے میں جنت الفردوس کا وعدہ کر لیا جائے تو۔ صحابہ دل کے بڑے سچے تھے، دل کے بڑے دھنی تھے، جو دل میں وہی زبان پر، جو زبان پر وہی دل میں۔ ایسا نہیں کہ اگر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پی جا رہی ہے تو محبت کے نغمے گائے جا رہے ہیں،
اور چائے ختم ہونے کے بعد دوسرے سے جب ملاقات ہوتی ہے تو سارے محبت کے نغمے ختم ہو گئے. برائی پر مسلمان صاحب ایمان آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ان کی چائے پینی تھی اس لیے میں ہاں میں ہاں ملا رہا تھا, ورنہ ان سے زیادہ خراب اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے. مسلمانوں, اس بیماری میں ہم اور آپ مبتلا ہے. اگر نہیں تو الحمدللہ, اور اگر ہیں تو دل کے نہا خانوں میں یہ توبہ کریں کہ انشاءاللہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت الفردوس کا وعدہ تو برحق ہے, جنت کا وعدہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنت بھی مل جائے, میری آنکھ بھی درست ہو جائے. کتنے سچے لوگ تھے صحابہ, کتنے پیارے تھے, کتنے دل کے صاف شفاف تھے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے سامنے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, اور طلاق دینے کے بعد رات میں جب ہم لیٹے وہ الگ چارپائی پر لیٹی تھی, ہم الگ چارپائی پر لیٹے تھے. 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, اس چاند کی روشنی میں ہم نے اپنی بیوی کے پائل کو دیکھا, پازیب کو دیکھا. پازیب کو جب دیکھا تو دل کے اندر نفسانی خواہشات نے جذبہ مارا, اور میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے طلاق دے دیا تھا, اب کیا مسئلہ بنے گا؟ آقا مسکرائے, کہا میرے صحابہ کوئی بات نہیں, ایک مرتبہ تو نے طلاق دی تھی, رات کی صحبت سے تو نے رجوع کر لیا ہے, اب تیری بیوی ہے, وہ تجھ پر حلال ہے, اب وہ تجھ پر حرام نہیں رہی, تیرا مسئلہ صاف ہو گیا. کتنے دل کے صاف اور کتنے سچے, کتنے پیارے اور کتنے نیارے اور کتنے بھولے اور کتنے دل کے سیدھے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین. کہا یا رسول اللہ آنکھ بھی درست ہو جائے اور جنت میں بھی میں چلا جاؤں. دراصل بات یہ ہے کہ میری بیوی ذرا خوبصورت ہے. ابو قتادہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ اگر آنکھ گڑبڑ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کا ذہن ہماری طرف سے ہٹ جائے, کہیں دوسری طرف نہ مائل ہو جائے, مجھے یہ ڈر خدشہ ہے. دل میں جو بات ہے یا رسول اللہ آپ کے گوشے گداز کر رہا ہوں, ایسا لگتا نہیں لیکن دل میں بات آ رہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ آنکھ بھی درست ہو جائے اور جنت میں بھی میں چلا جاؤں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زمین کو دیکھا, شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں یا اللہ یہ میرا صحابی, میرا جانثار, میرا سپہ سالار اور اسلام کا ہیرو ہے, یہ میرے پاس اس لیے بیٹھا ہے کہ میں آخری رسول ہوں, میں اپنے مولا سے کہہ کر اس کی آنکھ کی روشنی کو واپس کر دوں گا. اللہ نے دل میں ڈالا عبداللہ کے لاڈلے بیٹے آپ تو آخری رسول ہیں ہی, آپ اپنا دستے مبارک اٹھائیے, ابو قتادہ کی آنکھ کو لیجئے اور آنکھ کو اسی پیالی میں رکھ دیجئے اور اپنے ہاتھ کو دست شفقت بنا کر پھیر دیجئے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس آنکھ میں سب سے زیادہ روشنی پیدا کر دوں گا. اے نبی اگر آپ کے صدقے میں چاند کو روشنی دے سکتا ہوں, آپ کے صدقے میں اگر سورج کو روشنی دے سکتا ہوں, آپ کے صدقے میں اگر پورے نظام عالم کو بنا سکتا ہوں, تو ابو قتادہ تمہاری آنکھ کی روشنی اللہ سے کہہ کر ضرور واپس کروا دوں گا. آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس آنکھ کی پیالی میں اس آنکھ کے ڈلے کو نصب کر دیا اور دست شفقت پھیر دیا, آنکھ روشن ہو گئی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی کام دنیا میں اگر ہم شروع کرتے ہیں وہ ختم ہوتا ہے. آپ کا یہ جلسہ چند لمحات, چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گا, تو نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے, اس کو ختم ہونا ہی تھا. آپ پر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا. اب کوئی آ کر اگر آپ سے سر پھرا کہہ رہا ہے کہ فلاں صاحب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ نبی ہیں, تو مرزا غلام احمد قادیانی سے کسی نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی تھی باہر, اسے آنکھ کے پیالی میں نصب کر کے آنکھ کی روشنی اللہ سے کہہ کے واپس لے لی تھی. ایک نابینا لے کر آئے جو ایک آنکھ سے گڑبڑ تھا, ایک آنکھ سے ٹھیک تھا, کہا اس کو ٹھیک کر دو. مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اس پر ہاتھ پھیرا تو جس آنکھ سے دکھ رہا تھا وہ بھی نابینا ہو,
وہ آنکھ بھی اس کی خراب ہو گئی، جاتی رہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے جن صحابہ کو تیار کیا، ابو بکر کو تیار کیا، صدیق بن گئے، عمر کو تیار کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اتنا اونچا مقام آپ کا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کہ اگر ہمارے علماء کرام بیان کرنے پہ آئیں تو آپ سنتے رہے، صبح ہو جائے، دوسرا دن شروع ہو جائے، لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ کم پڑ سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، ان کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی سے اگر اختلاف کریں، سارے اختلاف رحمت ہے، ہم کو اس میں کچھ نہیں بولنا ہے، ہمارے لیے سب سر کے تاج ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بے انتہا قبول فرمائے، اور دل کے نہا خانوں میں اس بات کو بسا دے مولا کہ آخری رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا کنتم خیر امت، اللہ نے پوری آیت فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، یہ کام کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی، جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو امت بھی کوئی نہیں آئے گی، ورنہ اللہ دوسری امت کا بھی ذکر کرتا کہ تم ایسے ہو، تمہارے بعد آنے والی اور جو امتیں ہوں گی وہ ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، لیکن اللہ نے سلسلہ بند کر دیا۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بے انتہا سمجھ نصیب فرمائے، اور دل کے نہا خانوں میں اس بات کو ڈال دے کہ ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دھرتی پر آخری رسول ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اس ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھے، اس ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائے، اور پوری امت مسلمہ کو اس بات کا یقین دے دے کہ آخری رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی دولت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ